ایک بار کی بات ہے کہ کسی زمانے میں ایک بہت ہی نیک دل اور بہت ہی اچھے مزاج کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ تو اس بادشاہ کو یہ شوق تھا، جو اس کا مکان تھا اس میں ایک کتابوں کی جگہ تھی، جسے کتب خانہ کہتے ہیں، لائبریری بھی کہتے ہیں، یعنی جہاں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جس کا جی چاہے آئے اور پڑھ لے کتابوں کو۔ بڑے بڑے اسکول میں، کالجز میں، مدرسوں میں ایک کمرہ یا ایک ہال ایسا ضرور بنایا جاتا ہے کہ جس میں بہت ساری کتابیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ہر طریقے کی کتابیں۔ تو اس بادشاہ کو بہت ساری کتابیں اپنے پاس رکھنے کا اور نئی نئی چیزوں کی کتابوں کو پڑھنے کا اور نیا نیا علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ تو اس بادشاہ نے بچپن سے لے کر کے، یعنی اس کا باپ بھی بادشاہ تھا، تو جب یہ بچپنے میں چھوٹا سا تھا تو تب ہی سے لے کر اور جب اس کی عمر بڑی ہو گئی تب تک اس نے اتنی کتابیں پڑھی کہ جتنی بھی ان کے گھر میں اور ان کے مکان میں، کتب خانے میں جتنی کتابیں رکھی ہوئی تھی، ساری کی ساری کتابیں پڑھ دی۔ جب ساری کتابیں مکمل ہو گئی تو بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ اتنے زمانے سے میں کتابیں پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرے کتب خانے میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں بچی کہ جسے میں نے پڑھا نہ ہو۔ بہت ساری چیزوں کا علم میرے پاس موجود ہے، بہت ساری چیزیں میں جانتا ہوں، لیکن شاید مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کتب خانے میں حکمت کی کتاب موجود نہیں، یعنی جس کے اندر بیماریوں کی دوائیاں لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور نسخے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کون سی بیماری ہوگی تو اس کے لیے کیا علاج ہوگا اور علاج کیسے کیا جائے گا، اور آدمی کا مزاج کیسا ہے تو اس کا علاج کیسے ہوگا۔ تو یہ چیز، یعنی یہ والی کتاب میرے کتب خانے میں موجود نہیں اور نہ میں نے آج تک پڑھی۔ تو اسے بڑی فکر ہوئی اس چیز کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو حالانکہ اس کتب خانے میں ہر موضوع کی اور ہر ٹاپک کی کتاب موجود ہے، لیکن یہ حکمت والی کتاب موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر میرے جانے کے بعد کسی کو کوئی بیماری پیدا ہو جائے اور کوئی آ کے دیکھنا چاہے، کوئی آ کے پڑھنا چاہے کہ بھائی اگر انسان کو بخار ہو گیا تو کون سی دوائی کام آئے گی، نزلہ ہو گیا تو اس کے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہے، یہ کتاب اگر نہیں ملے گی تو آدمی یہاں سے مایوس جائے گا ہو کر کے، اور پھر میرے بارے میں کہے گا بھلا بتاؤ کیسا بادشاہ تھا جسے کتابیں پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا، لیکن اس کے اتنے بڑے کتب خانے میں ایک چھوٹی سی کتاب حکمت کی، دوائیوں کی موجود نہیں، بیماریوں کی کتاب۔ آج تو ہر دکان پہ ایک نہیں 1000 کتاب مل جائے گی آپ کو حکیم کی۔ آج تو ہر آدمی حکیم بنا بیٹھا ہے اپنا، اس وقت موجود نہیں تھی، بہت زمانے کی بات ہو گئی۔ تو اس نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی میرے علاقے میں میری بادشاہت کی حد میں جتنے بھی حکیم رہتے ہوں، سارے کے سارے آ جائیں، ان سے مجھے بڑا ضروری کام ہے۔ بادشاہ کا اعلان کرنے والا آدمی چلا گیا اور اس نے سب جگہ اعلان کر دیا۔ اگلے ہی دن جتنے بھی علاقے میں سارے حکیم تھے سب جمع ہوئے۔ پوچھا بادشاہ سلامت، کیا بات ہے، سارے حکیموں کو کیوں بلایا، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ بادشاہ نے حکم سنایا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے ایک ایسی کتاب کی کہ جس میں انسان کے جسم کی ہر بیماری لکھی ہوئی ہو اور ہر بیماری کا علاج بھی لکھا ہوا ہو۔ مجھے ایسی کتاب کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے کتب خانے میں بہت ساری کتاب موجود ہیں جن کو میں پڑھ چکا ہوں، جن کا میں علم حاصل کر چکا ہوں، لیکن یہ کتاب میں اپنے کتب خانے میں نہیں دیکھ سکا، نہ مجھے کہیں ملی۔ وہ مطلب یہ ہے کہ کتاب ہے نہیں۔ آپ سبھی حضرات مل کر کیسے بھی کر کے ایک ایسی کتاب لکھو، پہلے سارے کے سارے حکیم مل کر کے نسخے تیار کرو، اور نسخے تیار کرنے کے بعد میرے پاس لاؤ، پھر میں انہیں جمع کرواؤں گا، ان کی ایک کتاب بنواؤں گا، اور آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ سارے کے سارے حکیم اپنے گھر چلے گئے اور سب نے جتنے بھی نسخے جانتے تھے
اور جتنی بھی بیماریوں کے بارے میں دوائیاں جانتے تھے ساری کی ساری بیماری لکھی۔ اس کے بعد سب بیماریوں کی دوائی لکھی اور 1 مہینے کی مدت میں لے کر کے تاریخ متعین پر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب بادشاہ نے وہ کاغذات دیکھے تو بادشاہ کو بڑی خوشی ہوئی اور سارے کے سارے حکیموں کو انعام سے نوازا، بہت سارے انعام دیے، دولت دی اور سب کو گھر واپس بھیج دیا، اب تمہارا کام ختم، جاؤ۔ لیکن بادشاہ کے قریب میں، بادشاہ کے پڑوس میں ایک حکیم رہتا تھا جو بہت زیادہ عمر دراز تھا، بوڑھا ہو چکا تھا۔ تو اسی نے بادشاہ کے بڑوں کی خدمت کی ہے اور وہ بادشاہ کی خدمت میں بھی کبھی کبھی آتا جاتا رہتا تھا۔ تو بادشاہ نے اسے بھی بلا رکھا تھا، اسے اپنے دربار میں روک لیا اور کہا کہ حکیم صاحب، یہ جو نسخے جمع کر کے لائے ہیں میری خدمت میں سارے کے سارے حکیم، پہلے تو آپ انہیں اچھے طریقے سے چیک کرو، اچھی طریقے سے پڑھو کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بڑے ماہر حکیم ہیں، آپ کو تمام چیزوں کا پتہ ہے، لیکن آپ کمزور ہو چکے ہیں، اس لیے سارا کا سارا کام آپ اکیلے نہیں کر سکے، اس لیے سارے حکیموں کو میں نے بلایا تاکہ کسی کے دماغ میں کوئی نسخہ موجود ہو اور وہ یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سارے کے سارے نسخے اور ساری دوائیاں اور سارے مرض پڑھیں اور پھر ان کی ایک کتاب چھپوائیں، اور آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے۔ بادشاہ نے اسے کام سونپ دیا۔ اب اس نے 1 مہینہ لگایا اور کتاب چھپوا کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دی۔ بادشاہ نے اسے بہت انعام سے نوازا، بہت انعام دیا اسے بھی۔ اب بادشاہ نے جب وہ کتاب پڑھی، 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، 3 بار پڑھی، بادشاہ بڑا خوش ہوا، بڑی طبیعت خوش ہوئی بادشاہ کی۔ تو یوں ہی چلتے چلتے وقت چلتا رہا، ٹائم گزرتا رہا۔ ایک دن وہ بھی آیا کہ بادشاہ کی موت آ گئی، بادشاہ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ کتاب بادشاہ کے کتب خانے میں موجود تھی۔ اب جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کا جو لڑکا تھا بادشاہ کا، اب اس نے بادشاہت سنبھالی۔ جب بادشاہ سنبھالی تو اس نے تمام چیزوں کو چیک کیا، سب کچھ دیکھا اور کچھ کتابیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھی، اور جس کتاب کا بہت زیادہ شور تھا، جس کے بارے میں بہت زیادہ چرچا تھا کہ میرے والد نے ایک کتاب لکھوائی ہے، اس کو ضرور پڑھتا ہوں۔ تو جب بادشاہ کو گزرے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا، بادشاہ کو انتقال کرے ہوئے، تو بادشاہ کے لڑکے نے جو اس وقت بادشاہ بن چکا تھا اس کتاب کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتا جا رہا تھا، پڑھتا جا رہا تھا، اس کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تو اس میں ایک نسخہ، ایک مرض یہ لکھا ہوا تھا، دیکھو یہاں سے دھیان سے سننا، یہاں سے مزہ آئے گا۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کبھی بھی انسان کو دودھ اور تربوز ایک ساتھ کبھی بھی نہیں کھانا چاہیے، ورنہ اس کی وجہ سے پیٹ میں اتنا زیادہ درد ہو سکتا ہے کہ آدمی کی موت بھی آ سکتی ہے۔ جب بادشاہ کے لڑکے نے یہ بات پڑھی تو اس کو بڑی ہنسی آئی، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، تربوز اور دودھ ایک ساتھ نہیں پینا چاہیے، تربوز کا اور دودھ کا آپس میں کیا ملاپ ہے؟ تو اس نے اسی حکیم کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جس نے یہ کتابیں چھپوائی تھی اور ان پر نظر ڈالی تھی، ان کو دیکھا تھا اچھے طریقے سے، بلانے بھیجا تو پتا چلا کہ جو حکیم تھا اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اب اس کا لڑکا باقی ہے، وہ بھی حکمت کرتا ہے، وہ بھی حکیم ہے۔ تو بادشاہ کے لڑکے نے حکیم کے لڑکے کو بلوایا اور کہا کہ دیکھو میرے باپ نے، بادشاہ نے تمام نسخے جمع کروائے اور آپ کے باپ کو دیے، اور یہ کہا تھا کہ اگر اس میں کوئی غلط نسخہ ہو، کوئی بات عجیب ہو تو اس کو ختم کر دینا اور اچھی بات اس میں رکھ لینا، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے والد صاحب سے، حکیم صاحب سے غلطی ہو گئی، اور دیکھو یہ بات اس میں لکھی ہوئی ہے کہ تربوز کے ساتھ دودھ نہیں پینا چاہیے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی خطرناک بات ہے، مجھے تو مذاق لگ رہا ہے، یا آپ کے والد صاحب سے کتاب کو پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ تو جو حکیم کا لڑکا تھا اس نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میرا باپ زمانے کا بڑا حکیم تھا، حکیموں کا حکیم تھا،
ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے باپ کے سامنے سے کوئی نسخہ گزرا ہو اور میرا باپ اس کو ایسے ہی دیکھ کر کے چھوڑ دے۔ حکیم کے لڑکے نے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ اپنے دربار میں سے کسی کو بلائیں اور اسے یہ کھلا کے دیکھیں، پہلے آپ دودھ پلائیں، اس کے بعد تربوز کھلائیں۔ تو بادشاہ نے اپنے دربار میں سے ایک کسان کو بلایا، ایک مزدور کو بلایا جو مزدوری کیا کرتا تھا، اس کو بلایا اور اس کے سامنے تربوز رکھا اور دودھ رکھا اور اسے کہہ دیا بھائی جتنا من کر رہا ہو تربوز کھا لے اور جتنا من کر رہا ہو دودھ پی لے، ہمیں ایک چیز آزما کے دیکھنی ہے۔ سارے درباری لوگ اکٹھے ہو گئے تھے پہلے ہی اور سب لوگوں کے سامنے یہ منظر، یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ تو کسان نے جو مزدور تھا جسے بلایا گیا تھا، اس نے پہلے تربوز کھایا جی بھر کے، اس کے بعد پیٹ بھر کے دودھ پیا اور اس کے بعد ایک لمبی سی ڈکار لی اور چلتا بنا وہاں سے۔ بادشاہ کے لڑکے نے کہا دیکھو میں تم سے کہہ رہا تھا نہیں کہ یہ مذاق ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم تو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ واقعی ہوتا ہے کہ دودھ کے ساتھ تربوز نہیں کھانا چاہیے، پیٹ میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ، لیکن اس کے تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ تو یہ یوں یوں کر کے چلا گیا۔ میں نے کہا نہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے۔ تو جو حکیم کا لڑکا تھا وہ بڑا شرمندہ ہوا سارے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میرا باپ کبھی بھی حکمت میں، نسخہ لکھوانے میں، اس کو پڑھنے میں کبھی بھی غلطی نہیں کر سکتا۔ اسے یقین تھا، اس نے پوری زندگی اپنے باپ کو دیکھا تھا، 20 25 30 سال دیکھتا رہا اپنے باپ کو یوں ہی۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ ایک کام کریں کہ مجھے آپ تھوڑا سا ٹائم دیں، میں آپ سے 4 مہینے کا ٹائم مانگتا ہوں اور 4 مہینے کے بعد میں اس بات کو سچی ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی کوئی بات نہیں، سچی ثابت کر دینا، کیا ہو گیا، ہم بھی دیکھیں گے وہ منظر، لیکن ابھی تو فی الحال یہ بات آپ کی جھوٹی ثابت ہو چکی ہے۔ حکیم کے لڑکے نے کہا کہ جی اس بات کو میں مانتا ہوں کہ فی الحال یہ بات جھوٹی ثابت ہو چکی ہے، لیکن میں اسے سچا ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ دربار ختم ہوا، بادشاہ اپنے کام پہ لگ گیا۔ جو حکیم کا لڑکا تھا وہ جلدی سے اس کسان کے گھر پہنچا، مزدور کے گھر پہنچا کہ جس نے بادشاہ کے دربار میں تربوز اور دودھ ایک ساتھ کھایا تھا۔ حکیم کا لڑکا سمجھ گیا تھا بات کو کہ کیا بات ہے، کیوں اس کے پیٹ میں اثر نہیں ہوا۔ تو وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو نسخے لکھے ہوئے ہیں، سارے حکیموں نے جو دوائیاں جمع کر رکھی ہے، یہ کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے، کسی گھاس کھودنے والے کے لیے نہیں ہے، یہ کسی مزدوری کرنے والے کے لیے نہیں ہے جس کا پیٹ بہت زیادہ مضبوط ہو، جو کچھ بھی کھا لے سب ہضم ہو جائے۔ تو وہ جلدی سے اسی کسان کے گھر گیا جس نے وہ تربوز کھایا تھا اور اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ مہینے میں کتنا پیسہ کما لیتے ہو، 2 مہینے میں کتنا کما لیتے ہو، کیا کام کرتے ہو۔ اس نے سب کچھ بتایا۔ تو اس نے کہا آپ میرے ساتھ رہیں 4 مہینے، میں آپ کو ڈبل پیسہ دوں گا۔ اگر آپ ایک مہینے میں 10,000 کماتے ہوں گے تو میں آپ کو ایک مہینے کے 20,000 دوں گا اور آپ کو 4 مہینے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ تیار ہو گیا کہ بھائی یہ حکیم کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ رہنا ہے، ڈبل تنخواہ مل رہی ہے۔ وہ تیار ہو گیا، اپنا بسترا بوریا باندھا اور چل دیا۔ تو وہ جو حکیم کا لڑکا تھا اس کے پاس بھی پیسہ تھا، تو اس نے اس کو ایسے مکان میں ٹھہرایا کہ جس میں سارا سکون تھا، ذرا سی بھی پریشانی نہیں تھی، جس کے اندر عیش ہی عیش، آرام ہی آرام اس کے اندر موجود تھا، یعنی کسی بھی طرح کی تکلیف نہیں تھی۔ یعنی ایک کمرے میں ایک بادشاہ کے لیے اور ایک شاہی آدمی کے لیے، VIP آدمی کے لیے جو چیزیں ہونی چاہیے تھی وہ تمام چیزوں کا انتظام اس حکیم کے لڑکے نے کیا اور اسے کہا کسان کو کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، آپ کو کوئی کام نہیں کرنا ہے، نہ آپ کو کھیت میں جانا ہے، نہ آپ کو کوئی مشکل کام کرنا ہے، صرف آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے نہیں، میں کتابیں لکھتا ہوں اور میں بیٹھتا ہوں، بس آپ کو مجھے بیٹھ کر دیکھنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب اس نے رہنا شروع کر دیا حکیم کے لڑکے کے ساتھ میں، اور جو اس کا کمرہ تھا اس میں ہر چیز کا انتظام تھا، مزے ہی مزے تھے۔
तीनों टाइम बढ़िया से बढ़िया खाना खिलाता, मुर्गे मुसल्लम और हर चीज़ जो भी बादशाहों को खाने की मिलती है वो इंतज़ाम करता, पैसों की खरीद के लाता और तीनों टाइम उसको खिलाता। जब 8-10 दिन यूं ही गुजर गए तो किसान ने सोचा बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ तो कोई काम बिल्कुल नहीं करना पड़ रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन खाने को मिल रहा है और सोने को अच्छा बिस्तर है और किसी चीज़ की कमी नहीं। तो उसका वहाँ मन लग गया। अब ये किसान था घास खोदने वाला, मजदूरी करने वाला। अब जब इसे मुश्किल में से निकल करके आसानी में जाने का मौका मिलेगा तो ये उसे छोड़ेगा थोड़ा ही। तो रहते रहते यूं ही खाते पीते मजे उड़ाते हुए जब 4 महीने गुजर गए, वो मुद्दत गुजर गई और उस टाइम में एक दिन बाकी था कि कल 4 महीने पूरे हो जाएंगे और मुझे बादशाह के दरबार में हाजिर होना है और अपनी बात को सच्चा साबित करना है। जब इसे यकीन हो गया कि अब ये पहले वाला किसान नहीं रहा कि जिसको जहां डाल दिया वहां सो जाएगा, ईंटों पर सो जाएगा, पत्थर पर सो जाएगा और जमीन पर कहीं भी सो जाएगा, ये वो वाला किसान नहीं रहा। क्योंकि किसान जो होते हैं और मजदूर जो होते हैं बड़े मजबूत जिस्म के होते हैं, पेट का हाजमा उनका बड़ा मजबूत होता है, मजदूरी कर करके ताकत जिस्म में बनी रहती है। और ऐशो आराम में रहने वाला आदमी, चाहे वो बादशाह हो चाहे कोई भी हो, जो मुश्किल काम नहीं करता तो उसका मिजाज थोड़ा सा नाजुक होता है। जरा जरा सी बात में उसको तकलीफ हो जाती है, बीमार हो जाता है, नज़ला जुकाम खांसी हो जाता है। ये होता है मामला। जब ये किसान पूरा रहते रहते 4 महीने में बादशाहों की खसलत इख्तियार कर गया, यानी इसे मजा आने लगा और जिस्म इसका बिल्कुल पूरा नाजुक बन गया 4 महीने में रहते रहते। तो अब जो हकीम का लड़का था उसे यकीन हो गया कि अब इसका इम्तिहान लेने की बारी आ गई। अब इसको बादशाह के दरबार में पेश करना है और अपने बाप की बात को सच्चा साबित करना है। तो एक रात हकीम के लड़के ने उसकी चारपाई के नीचे थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी रख दी, लाके लकड़ी का टुकड़ा रख दिया चारपाई के नीचे और चुपचाप रात को जाके सो गया। अब ये तो पूरा आराम कर करके और पूरे मजे उड़ा उड़ा के 4 महीने में ये तो आराम याफ्ता हो चुका था। इसे तो बस आराम चाहिए, जरा सी तकलीफ इसको बर्दाश्त नहीं उस वक्त। तो ये रात को सोया तो, लेकिन जब सुबह उठा तो इसने मुलाकात की किसान ने, तो इसने मुलाकात की हकीम के बेटे से और कहा कि भाई रात तो बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी चारपाई एक तरफ को गिरी जा रही हो और कमर के नीचे कुछ चुभ रहा था, जैसे कोई चीज चुभ रही हो। तो ये जो हकीम का बेटा था ये समझ गया अब काम हो चुका है। वो तारीख भी आ चुकी थी 4 महीने वाली। तो इसने जल्दी से कहा चलो मेरे साथ चलो, बादशाह के दरबार में चलना है, आपके 4 महीने पूरे हो चुके हैं, लो अपना पैसा और मेरे साथ चलो। इसको पैसा दिया क्योंकि हकीम का जो बेटा था उसे यकीन था कि अब मैं अपनी बात को साबित कर दूंगा और मुझे जितना पैसा मैंने इसको दिया है उससे भी डबल तिबल और कई गुना ज्यादा बादशाह के दरबार में मिल जाएगा अपनी बात को साबित करने के लिए। तो ये इसको लेकर के बादशाह के दरबार में गया और सारे लोग हाजिर थे, वो भी थे कि जो पहले वाले वाक़ये में मौजूद थे। इसने कहा बादशाह सलामत, देखो यही वो आदमी है जिसको आपने पहले तरबूज और दूध पिलाया था, आज भी ये वही आदमी है जिसको आज तरबूज और दूध एक साथ पिलाया जाएगा, खिलाया जाएगा। आप इस बार इसको आजमा के देखें, इस बार मेरे बाप की बात बिल्कुल सच्ची साबित होगी इंशाअल्लाह। बादशाह के बेटे ने कहा कोई बात नहीं भाई, अपनी बात को सच्ची साबित करो, हमें भी यकीन हो जाएगा। तो फिर दोबारा उसके सामने तरबूज लाया गया और दोबारा उसके सामने दूध लाया गया और कहा कि भाई अब तेरी मर्जी है, जितना चाहे तरबूज खा ले, जितना चाहे दूध पी ले। अब उसका मिजाज तो अय्याश हो चुका था, वहां रह रह के वो तो बिल्कुल आराम परस्त हो चुका था, उसे जरा सी तकलीफ बर्दाश्त नहीं थी। उसने कहा कोई बात नहीं। अब उसने छोटा सा टुकड़ा तरबूज का लिया और उसको खाया और उसके बाद थोड़ा सा दूध लिया और उसको पी लिया। अब जैसे ही दूध पिया इसने, इसके पेट में दर्द होना बहुत ज्यादा शुरू हो गया।
اتنا زیادہ درد ہونا شروع ہوا، اتنی زیادہ تکلیف بڑھی، اتنی زیادہ بڑھی کہ یہ زمین پہ لیٹ گیا اور اپنی زندگی کی بھیک مانگنے لگا کہ بادشاہ سلامت مجھے بچا لو۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے اور مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ بڑا پریشان ہوا بادشاہ، یہ کیا ہو گیا؟ پہلے بھی یہی آدمی تھا اور آج بھی یہی آدمی ہے، یہ کیا بات ہے؟ حکیم کے بیٹے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پہلے آپ اسے میرے ساتھ بھیجو، میں اس کو تھوڑی سی دوائی دے دیتا ہوں، پھر میں آپ کو آ کے بتاؤں گا۔ کسان کو لے کر کے اپنے گھر گیا، اس کو دوائی دے، وہ ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو دربار میں لے کر کے واپس آیا اور بادشاہ کو بتایا کہ جو پہلی مرتبہ آپ نے تربوز اور دودھ اس کے اوپر آزمایا تھا، اس وقت یہ مضبوط کسان تھا، مضبوط یہ مزدور تھا، مزدوری کر کر کے اس کا جسم مضبوط ہو رہا تھا، اس کا پیٹ بھی بہت زیادہ مضبوط تھا، تو یہ تو کچھ بھی کھا لیتا، سب ہضم تھا، اور دودھ اور تربوز تو اس کے لیے بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ لیکن اب 4 مہینے میں نے اس کو بٹھا کے کھلایا، اس سے کوئی کام نہیں کروایا، پورا آرام دیا اسے اچھی طریقے سے۔ جب اس کی طبیعت 4 مہینے میں بادشاہوں والی ہو گئی اور جب اس کا مزاج بالکل نازک ہو گیا، جیسا بادشاہوں کا ہوتا ہے، کوئی بھی غلط چیز نہیں کھا سکتے وہ، اب میں اس کو آپ کے دربار میں لے آیا۔ اب آپ کا پیٹ اور آپ کے بادشاہ کا جو پیٹ تھا آپ کے والد صاحب کا، اور اس کا پیٹ بالکل ایک جیسا ہے۔ بادشاہ نے کہا بات سمجھ میں آئی نہیں، تو حکیم کے بیٹے نے سمجھایا، دیکھو بادشاہ سلامت، بات ایسی ہے، آپ نے جو اعلان کیا تھا تمام حکیموں کو نسخے جمع کرنے کا، تو ان حکیموں نے لوگوں کے لیے، مزدوروں کے لیے نسخے جمع نہیں کیے تھے، دوائیاں اور بیماریاں ان کے لیے جمع نہیں ہوئی تھی، یہ تو صرف بادشاہ کے لیے جمع کی گئی تھی۔ بادشاہ کے مزاج کو دیکھ کر کے اور بادشاہ کے اندر کیا کیا بیماری ہو سکتی ہے، بادشاہ کو کون سی دوائی کھلانی ہے، کون سی چیز کھانے سے بیمار ہو سکتے ہیں، تو یہ عام آدمی کے لیے نسخہ نہیں تھا۔ بادشاہ کے پیٹ کو دیکھ کر کے، ان کا نرم اور نازک پیٹ دیکھ کر کے، ان کا مزاج دیکھ کر کے حکیموں نے یہ نسخے لکھے، یہ ان کے لیے نہیں، مزدوروں کے لیے۔ تو اگر آپ کے والد صاحب بادشاہ سلامت اس کو کھا کے دیکھتے تو وہ بھی بہت پریشان ہوتے، اور اگر آپ اس کو کھا کے دیکھیں گے آپ کا بھی یہی حال ہوگا، اور اب اس کا مزاج بھی آرام کر کر کے وہی ہو چکا ہے جو آپ کا مزاج ہے۔ ابھی آپ اسی دربار میں سے کسی دوسرے کسان کو بلائیں اور پھر کھلا کے دیکھیں، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اور یہ وہی کسان ہے کہ جو آج بادشاہوں کی زندگی گزار رہا تھا، اب اس کو اس تربوز کے اور دودھ کے ایک ساتھ ملا کے کھانے سے جو فرق پڑا، وہی فرق تمہارے والد صاحب کو پڑتا، اور وہی پریشانی اور وہی بیماری آپ کو ہوتی۔ تو ہر چیز، ہر دوائی ہر آدمی کے لیے نہیں ہوتی، حکیم ہو یا ڈاکٹر ہو، مزاج دیکھ کے دوائی دیتا ہے کہ کون سی دوائی کس کے لیے فائدہ مند ہوگی اور کون سا نسخہ کس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو اسی لیے جو ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ کہہ کے چلے گئے ہیں، کتابوں میں لکھ کر کے چلے گئے، بس اسے بات کو مان لینا چاہیے، اس میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، اپنے بڑوں کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے بڑے ہم سے زیادہ ذہین تھے، ان کے پاس تجربہ ہم سے زیادہ تھا۔ اگر ہم اپنے بڑوں کی باتوں میں کیڑے نکالیں گے، ان کی لکھی ہوئی باتوں کو برا سمجھیں گے، غلط کہیں گے، تو پھر ہمارا بھی یہی حشر ہوگا کہ جو اس کسان کا ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟